میرا خیال ہے صباؤدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. صبا صاحب بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں اور ان کی اس حوالے سے خاصی ورک ہے. میں صبا صاحب السلام علیکم. یہ جو خفیہ ویڈیوز والا معاملہ ہے یہ کس طرف لے جا رہے ہیں ہم؟ اور مریم صاحبہ نے کچھ ججز کی دکھائیں, اب یہ آئیں, کہا جا رہا ہے اور ویڈیوز بھی ہیں, تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے صبا صاحب؟ سارانہ بھائی, پاکستان کی اس غریب عوام کے لیے, پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کا درد رکھنے والے شہریوں کے لیے یہ واقعہ بہت حوصلہ شکن اور قابل افسوس ہے. اور ان جیسے واقعات سے ہمارے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز میں بدقسمتی سے ہر شے بکاؤ ہے, ہر شے برائے فروخت ہے. یہاں لوگوں کے کردار بکتے ہیں, یہاں لوگوں کا ایمان بکتا ہے, یہاں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں, اور سیاست میں یہ معمول کا کام اور مشاہدہ بن گیا ہے. اس ویڈیو سے, اس حالیہ واقعے سے اس تاثر کو بھی تقویت ملی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ پیسے کے زور پر سیاست میں آتے ہیں, پیسے ہی کے زور پر اقتدار میں آتے ہیں, اور اسی پیسے سے ہی اس نظام میں اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو لینا, اس کی آواز کو ریکارڈ کرنا ایک قابل سزا جرم ہے, جس کی سزا 3 سال قید اور 1 ملین روپے تک جرمانے کی صورت میں ہونے والے کام اور ہونے والا جو ایکٹ ہے وہ بھی قانوناً جرم ہے. اور جن لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی یا وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے روپے کا استعمال کیا تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی قابل سزا جرم ہے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ان جیسے ویڈیوز کا ملکی سیاست پہ کیا اثر ہوگا, تو یقین مانیے کہ ان جیسے ویڈیوز سے سیاست پر سے, سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتبار ختم ہو گیا ہے. ان سیاستدانوں کے بارے میں جو رائے ہے وہ اچھی رائے نہیں رہی, اور اس سے ایک صحت مندانہ جو جمہوری معاشرہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. ان ویڈیوز سے, اس جیسے واقعات سے لوگوں کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچی ہے, اور سیاست پر سے, جمہوریت پر سے اور حکومت پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہوا ہے, اور یہ ہر صورت میں ایک غیر صحت مندانہ عمل اور غیر صحت مندانہ ایکٹیویٹی سرزد ہوئی ہے. اچھا صباؤدین صاحب, ٹھیک ہے, آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ اس سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, لیکن یہ ویڈیوز پرانی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی طرف سے یہ ویڈیوز آئی ہیں اور کون بینیفیشری ہوگا اس کا؟ بھائی, کسی بھی مصدقہ خبر یا اطلاع کی غیر موجودگی میں آپ کے اس سوال پر قیاس کیا جا سکتا ہے, تبصرہ کیا جا سکتا ہے, تجزیہ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹ ٹرمز میں اس کا جواب دینا شاید ممکن نہ ہو. یہ ویڈیو کافی عرصے بعد سامنے آئی ہے, تو یقیناً اس کا سامنے آنا ایکسیڈنٹل نہیں ہے, اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ویڈیو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حکومت ہارس ٹریڈنگ پہ بات کر رہی ہے, سیاست پہ وفاداریوں کے تبدیل کرنے پر اس کا جو نیریٹو بیانیہ سامنے آیا ہے اس ٹائم پہ یہ ویڈیو آئی ہے. تو یقیناً اس ویڈیو سے حکومت کے اس نیریٹو کو تقویت ضرور ملی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو چونکہ ان لوگوں کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے تو حکومتی پارٹی کو اس سے نقصان بھی ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ویڈیو حکومت کی طرف سے آئی ہو یا حکومت مخالف قوتوں کی طرف سے آئی ہو, اس پر تبصرہ کرنا شاید مشکل ہے. لیکن یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ 3 سال کے عرصے کے بعد اس ویڈیو کا سینٹ انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے نشر ہونا یقیناً اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے, اس کے پیچھے کوئی کارروائی یقیناً ہے. ٹھیک ہے, منصوبہ ہو سکتا ہے. تو ایک سوال آپ سے آخری اور میں کروں گا, یہ کیا مزید ویڈیوز کا بھی امکان ہے آنے کا؟ ایک زمانے میں جس طرح کے گیجٹس تک ہماری ایک کامن سٹیزن کی رسائی ہے, جیسے کہ ہم سب کے جیبوں میں
سیل فون ہے، موبائل فون ہے، جس کی مدد سے ہم ویڈیو بھی لے سکتے ہیں، آواز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور خفیہ طریقے سے ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کی دیگر ویڈیوز کا ہونا کوئی اچنبے یا حیرت کی بات نہیں ہوگی. میرے خیال سے اس طرح کی ویڈیوز یقیناً موجود ہوں گی اور آگے آنے والے دنوں میں ہمیں اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی، ہمارے سامنے منظرنامے پر آتی رہیں گی، جس کا سیاست میں، ملک کی سیاست پہ یقیناً ایک اثر ہوگا. تو میرے خیال میں اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں آتی رہیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آلریڈی موجود ہوں جو مختلف مراحل میں ہمارے مشاہدے میں آتی رہیں گی.